السلام علیکم، اردو جیولوجی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس تھی۔ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے زیادہ گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بالکل یقین نہیں تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب رکھتی ہو؟ سورہ ہود میں ارشاد ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیرت ہوئے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ انہوں نے بھی بہت تعجب کیا۔ فرشتوں نے کہا، آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اردو جیولوجی کے معزز سامعین، اب ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب کس نبی کی نسل سے تھے۔ جی ہاں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی نحور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے تھے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ پہلے کا نام مہیسو رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جس کا لقب اسرائیل تھا۔ یہاں آپ کو چھوٹی سی ایک کہانی سناتے چلتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے یعنی مہیس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے بہت ہی سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا، عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے سے خوب ساری دعائیں ملتی تھیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا، تو انہوں نے مہیس سے کہا کہ بیٹا جاؤ شکار کر کے آؤ اور گوشت لے کے آؤ۔ اسی طرح مہیس شکار کے لیے نکل پڑا۔ تو دوسری طرف والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہے کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے ہی بکری ذبح کر کے اپنے والد صاحب کو کھلا دو، تاکہ تمہیں بہت ساری والد کی طرف سے دعائیں مل سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً ایسے ہی کیا، بکری کا گوشت بھنا اور والد کی خدمت میں پیش کیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعا دی، اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے، تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوئے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی کہ ابا جان آئیں، کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بہت ہی تعجب ہوئے کہ بیٹا میں نے تو کھا لیا ہے۔ مہیس یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ ابا جان میں تو شکار کا گوشت تبھی لے کر آیا ہوں، میں تو پہلے نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے تھے، چنانچہ آپ نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے بھی دعا دی، تمہاری نسل سرسبز شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام پر اتنا غصہ تھا کہ دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم اور غصے کو دیکھا تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں وہ چھوٹے بیٹے یعنی اس کو قتل نہ کر دیں۔ یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم فوری طور پر شام چلے جاؤ اپنے ماموں کے پاس، جیسے ہی مہیس کا غصہ ختم ہوگا میں تمہیں بلا لوں گی واپس۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جو کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے تھے سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشی، ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کی، ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اردو جیولوجی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔